وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے عنوان سے یکم رمضان سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا، اور آج اس گفتگو کا اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم نے ظاہر مختلف ایام میں مرحلہ وار جتنا دامن میں اپنی گنجائش تھی اس اعتبار سے اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی، اور 27ویں شب کو عرض کیا کہ کس انداز سے مکہ فتح ہوا، اور اس کے بعد کل عرض کیا تھا کہ کس انداز سے فتح مکہ کے بعد مختلف فتوحات حاصل ہوتی رہیں اور کس طریقے سے اسلام پھیلنے لگا۔ آپ سے یہ بھی عرض کی تھی کہ ذرا سوچئے گا 20-25 دن پہلے جب ہم بیان کر رہے تھے تب کیا حالات کیا معاملات تھے کہ جب صرف نام لینا جرم قرار پاتا تھا اور ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی کامیابی بخشی کہ پھر بڑے بڑی حکومتیں ختم ہو رہی تھیں اور اسلام کا نام پھیل رہا تھا، دامن وسیع ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آج سمیٹتے ہیں اس بحث کو، یہاں تک کہ پھر وہ سال آیا کہ اب خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس حج کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اب آپ مدینے میں ہیں، سارا مکے کا بیک گراؤنڈ آپ سب ناظرین کے ذہن میں ہے کہ کیا سارے کے سارے معاملات ہیں، تو اب حج کرنے کا ارادہ ان حالات میں بہت بڑا ایونٹ ہے کہ سرکار دو عالم نے حج کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ اس حج سے 1 سال قبل ہونے والے حج میں مسلمانوں کے ساتھ جزیرۃ العرب کے باقی مشرکین بھی شریک حج تھے، لیکن اسی حج کے موقع پر اعلان کر دیا گیا تھا کہ اگلے سال کوئی مشرک حج نہ کر سکے گا، حج کو مشرکین سے پاک کر دیا گیا۔ اب جب یہ اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں، پورے جزیرۃ العرب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بہت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن و رات کے ساتھی تھے، لیکن ان کی اکثریت مکے اور مدینے کی رہائشیوں کی تھی۔ ظاہر ہے کوئی مکے کے لوگ تو کوئی مدینے کے، لیکن جو باقی جزیرۃ العرب کے مسلمان تھے ان میں سے اکثریت نے سرکار کے بارے میں سنا ضرور تھا، دیکھا نہیں تھا، تو بس شوق کے مارے چوک در چوک مکہ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، قافلے سب روانہ ہو رہے ہیں، سب جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم اپنے اصحاب و اہل بیت کے ہمراہ جانب مکہ گامزن ہے، پورا جزیرۃ العرب لبیک اللہم لبیک سے گونج اٹھا، جدھر دیکھو سفید چادروں میں ملبوس احرام باندھے مسلمان جانب مکہ رواں ہیں۔ وہ جزیرۃ العرب جو قتل و غارت گری کا مرکز تھا، آج اسی سرزمین پر مرد اور عورتیں بغیر کسی خوف و خطر سفر کر رہے تھے، بس سفر کرتے ہوئے بالآخر آپ مکہ تشریف لے آئے، اور آہستہ آہستہ اب حرم اور پھر مکہ انسانوں سے بھرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 1.25 لاکھ سے زائد افراد سرکار دو عالم کے ارد جمع ہو گئے۔ 1.25 لاکھ۔ آپ نے غور کیا، آپ کو یاد ہے کہ یہ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا اور آج یہ کیا منظر دکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ 1.25 لاکھ سے زائد افراد جمع ہے، ہر آنکھ سرکار کو ڈھونڈتی ہے، ہر راستہ سرکار کو جاتا ہے، جو ایک دفعہ دیکھتا ہے پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک عمل، حتیٰ کہ ایک ایک لفظ لوگ اپنے آنکھوں اور کانوں کے ذریعے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کرتے جاتے ہیں، اور پھر وہ دن آ گیا جب خاتم النبیین نے اپنے سامنے موجود 1.25 لاکھ سے زائد انسانوں کو میدان عرفات میں مخاطب کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جو 23 سالوں کی جد و جہد کے بعد آیا تھا۔ کہاں وہ وقت تھا کہ صادق و امین کو قبول کرنے والے، صادق و امین کی دعوت
دعوت کا انکار کرتے تھے، صداقت کا اقرار کرتے تھے، نبوت کا انکار کرتے تھے۔ کہاں وہ وقت تھا جب محمد بن عبداللہ اپنے ہی شہر مکہ میں اس درجہ اجنبی بنا دیے گئے تھے کہ میرے آقا نے مکہ چھوڑ دیا، میرے آقا نے ہجرت کر لی، میرے آقا مدینے چلے گئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ شہر بدر ہوئے، آپ آج اسی شہر میں پھر فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، فتح مکہ۔ پھر انسانوں کی کایا پلٹ گئی، بت پرست توحید پرست بن گئے، چوری کرنے والے محافظ بن گئے، عزت پامال کرنے والے عزتوں کے نگہبان بن گئے۔ تو جب ہم اشعار میں کلام میں سنتے ہیں کہ میرے آقا انقلاب لائے، تو یہ لفاظی نہیں ہے صرف، یہ شاعروں کی شاعری نہیں ہے، یہ انقلاب، یہ کیا ہے انقلاب نہیں ہے تو کہ اتنے کم ٹائم پیریڈ میں آپ پلٹا دیکھیے کیسے کھایا ہے سارے معاملات نے۔ اب سرکار دو عالم اپنے سامنے اپنی دعوت کے نتیجے میں کفر و شرک چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والوں سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا جو میرے رب نے مجھ پر نازل کیا ہے یعنی قرآن، کیا میں نے وہ قرآن تم سب لوگوں تک بغیر کسی کمی بیشی کے پہنچا دیا؟ 1.25 لاکھ کا مجمع یک زبان ہو کر بولا ہاں یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا۔ یہ وہ موقع تھا، اب آپ نے اللہ کو گواہ بنایا، کہا اللہ تو گواہ رہنا، محمد نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تب آپ نے کہا میری طرف سے پہنچاؤ، یہ پیغام آگے پہنچاؤ، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، بس یہ حکم تھا۔ صحابہ اس قرآن کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ پھر آپ نے اسی خطبے میں انسانی تاریخ کا سب سے پہلا اور جامع ہیومن رائٹس چارٹر یعنی انسانی حقوق کا چارٹر پیش کیا، جس میں عورتوں کے حقوق کا تفصیل سے ذکر کیا۔ معاشرے کے پسے ہوئے مظلوم طبقات کا نمائندہ بن کر آپ نے ان کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ان کی ادائیگی کے احکامات جاری کیے۔ سود جس سے پورا معاشی نظام تباہ ہو جاتا ہے، امیر امیر تر ہو جاتا ہے، غریب غریب تر ہو جاتا ہے، اس کو حرام قرار دیا۔ مسلمانوں کی جان اور مال کی حرمت کو یوم عرفہ اور مقام حرم کے برابر محترم قرار دیا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ کہا تھا کہ اے کعبہ تیری عظمت کے کیا کہنے ہیں، لیکن ایک مسلمان کی عظمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان و مال حرام ہے۔ پس 1.25 لاکھ لوگوں نے حجت الوداع کے موقع پر اپنی آنکھوں کے سامنے دین پیش کرتے دیکھا، نمازیں پڑھتے دیکھا۔ بس آپ کے ایک ایک عمل اور ایک ایک قول کو اپنا دین قرار دے کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس دن سے لے کر آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں، احکامات سینہ بسینہ نسل در نسل مسلمانوں میں منتقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچتی ہیں۔ اس لیے مجھے پھر کہہ لینے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا جہاں ماؤں نے ہمیں کھٹی میں یا محمد کہنا سکھایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بس دوستو، آج کی حد تک یہ گفتگو تمام ہو رہی ہے، شاید یہ گفتگو 2021 کی حد تک تمام ہو رہی ہے۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہیں، ہمارے برادران محمود اشرفی صاحب، وسیم وسیع صاحب، زہیب بھائی، محسن بھائی، اور کیا کہنے، ہم سب سنتے ہیں، لطف لیتے ہیں، ویسے بھی ہم سب نعتیں پڑھتے ہیں، سرکار دو عالم سے محبت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کا تو حق ادا ہی نہیں ہو سکتا جتنا بھی کر لیا جائے، جتنی بھی کوشش کر لی جائے۔ لیکن ہم نے یہ چاہا اس سال 2021 میں کہ جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں، جن پر صلاۃ سلام بھیجے بغیر ہم نماز میں یعنی اپنے ہر چیز میں جس میں کو شامل کرتے ہیں، تو ذرا ایک نظر ڈالی جائے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہو، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکار کیسے تھے، زندگی کیسے گزارتے تھے، ابتدا کیسی تھی، عروج پھر کیسا تھا، پھر آگے معاملات کس طریقے سے چلے، کیسے دنیا کی کایا پلٹی، اور کس طریقے سے تاریخ انسانی میں آپ سے زیادہ کوئی انسانوں پر اثر انداز نہ ہوا۔ بے شک۔ تو بس حجت الوداع کی خدمت میں عرض کیا، واپسی ہوئی مدینہ، اور حجت الوداع سے واپسی پر ابھی 3 ماہ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کو دنیاوی اور اخروی فلاح سے ہمکنار کر کے ظاہری طور پر میرے آقا پردہ فرما گئے۔ فدا کا ابی و امی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر کل نشریات ہوئی تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں 1 سے 29 رمضان تک کا جو پورے کا پورا خلاصہ ہے، یعنی پوری ایک ٹائم لائن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کے کب کب کس سال کون سے امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے، یہ سب آپ کی خدمت میں سمرائز کر کے اگر کل نشریات ہوئی تو اس میں پیش کر دیں گے انشاءاللہ. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اپنے بن